پلیز پلیز ٹیک پلیز 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 میں ہاتھ جوڑتا ہوں. ارے آپ نیچے بیٹھو نا. ملک پٹیا جی بیٹھے نیچے. نہیں کوئی بات نہیں. منسٹر صاحب آپ بہت بہت شکریہ. بولیے جناب اسپیکر صاحب مجھے بجٹ پر اپنی بات رکھنے کا. سر میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک غریب پرور اور پبلک فرینڈلی بجٹ جو یہاں پر پیش کیا اس کے لیے وہ بہت بہت مبارک کے مستحق ہیں. سر جس طرح سے 2019 میں اس ریاست کے ٹکڑے کر کے ڈیگریڈ کر کے 6-7 سال تک لوگوں کو 6-7 سال تک لوگوں کو جن مشکلات میں ڈالا گیا اور ایک افسر شاہی کی بھٹی میں جھونکا گیا. پھر 2024 میں جب الیکشن ہوئے تو عوام نے ایک بہت بڑا منڈیٹ جناب عمر صاحب کو حکومت بنانے کے لیے دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 سال کے اندر 1-1.25 سال کے پیریڈ میں لوگوں کی وہ ضرورتیں وہ مانگیں جو پچھلی کئی دہائیوں سے انہیں حاصل نہیں ہوئی تھی وہ لوگوں کو حاصل ہوئی. سر چاہے میں روڈ کنیکٹی کی بات اگر کروں تو میرے علاقے میں ایک بستی ہے سر جس کا غازی ناگ نام ہے. پچھلے 70 سالوں سے وہ لوگ پانی اور روڈ کنیکٹیوٹی سے محروم تھے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے R&B منسٹر صاحب کا سریندر چودھری صاحب کا کہ جن کی ذاتی کوشش کی وجہ سے جس تیز رفتاری محنت اور لگن سے آگے بڑھائی ہیں. سر کشمیر میں سیاحت جو ہے وہ ہماری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس کے ساتھ وہاں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں. پچھلے سال بائیسرن میں ایک دکھد حادثے کی وجہ سے جس طرح سے ہماری ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کو بند کیا گیا سر اس کے بعد لوگوں کا روزگار کتنا متاثر ہوا. میرے علاقے میں سنتھن ٹاپ ایک بہت بڑی بہترین سیاحت گاہ ہے سر جس میں بہت بڑا ٹورسٹوں کا فلو ہوتا تھا. وہاں پر کم سے کم 250-300 بچے جو وہاں پر کام کرتے تھے روزگار کماتے تھے انہوں نے بینک سے لون لے کر کے طرح طرح کے ایکوپمنٹس کسی نے گاڑی لی کسی نے سنو سائیکلنگ وہ موٹر سائیکل لیا کسی نے ٹینٹ لگایا کسی نے ہوٹل چھوٹی ٹی اسٹال بنائی. وہ سارے کے سارے لوگ جو لون اور قرضہ لے کر کے وہاں پر اپنا روزگار کمانا چاہتے تھے اس ڈیسٹینیشن کو بند کرنے کے بعد آج وہ 300-400 لوگ تب سے بے روزگار ہو گئے ہیں اور بینکوں کی قسط بھی وہ ان سکوٹروں کی نہیں بھر سکتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ خدارا ان ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کو کھولا جائے جن ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں کوئی وہاں سے کشتواڑ کے لیے راستہ جاتا ہے سر رات کے 2 بجے بھی گاڑیاں چلتی ہیں آمد و رفت ہے پچھلے 1 سال سے مسلسل ہے تو کوئی ایسی دقت نہیں ہے. ان جگہوں کو کھولا جائے سر. ٹورزم کے حوالے سے میرے ایریا میں ایک ماور ناگ گڈول میں ایک بہت بڑا خوبصورت ایریا ہے اس کو بھی میپ پر لایا جائے سر. اسی طرح سے مرگن پاس بہت بڑا خوبصورت ایریا ہے جو آگے وارڈ 1 کی طرف بھی جاتا ہے اس کو بھی میں ٹورسٹ میپ پر لا کر اس روڈ کو بھی درست کیا جائے. اسی طرح سے اگر میں سر بات کروں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی تو میں بہت مشکور ہوں کہ جس طرح سے کئی طرح کے نئے ایکوپمنٹس ہمیں فراہم کیے گئے جن سے لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر وہ سہولیات میسر آئیں. بہت کچھ ابھی کرنا بھی ہے لیکن میں میڈم جی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے وہاں پر انفراسٹرکچر کو بڑھایا
میرے سر کوکرناگ میں ایک CHC جو 70 کی دہائی میں قائم ہوا تھا سر، اس CHC کے اوپر چھاتروں سے لے کر وارڈ 1 تک اور پھر ہماری کانسٹیچوئنسی کے تینوں بلاک اس CHC کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہزاروں لوگ اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ میں چاہتا ہوں سر کہ وہ 30 بیڈڈ ہاسپٹل ہے جو آج سے 50 سال پہلے بنایا گیا تھا، اس کو 50 بیڈڈ ہاسپٹل کیا جائے، تاکہ آس پاس کے علاقوں سے وارڈ 1 سے صوبہ جموں سے جو لوگ آتے ہیں اس ہاسپٹل میں، تو یہ مانگ ہے سر۔ دوسرے نمبر سر، میری کانسٹیچوئنسی میں سے نیشنل ہائی وے گزرتا ہے، آگے سے 2 درے ہیں، اب سنگھ پورہ ٹنل تیسرا ایک ٹنل بننے جا رہا ہے، تو نیشنل ہائی وے ہونے کی وجہ سے ایک ٹراما ہاسپٹل، اکثر وہاں حادثے بھی ہو جاتے ہیں، تو ایک ٹراما ہاسپٹل کی اشد ضرورت ہے۔ وائلو کے اندر میں چاہتا ہوں کہ CM صاحب، میں نے گزارش پہلے بھی کی تھی، میڈم جی سے بھی گزارش کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر وہ ٹراما ہاسپٹل جو ہے اس کو قائم کیا جائے، تاکہ حادثے کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دقت جو ہے وہ نہ آئے۔ اسی طرح سے تعلیم کے شعبے میں جو کئی طرح کی اصلاحات کر کے جس طرح سے عوام کی خواہشوں کے مطابق بنایا گیا، میں اس کے لیے میڈم جی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن ایک سجیشن میری ہوگی سر میں چاہوں گا آپ ذرا تھوڑا سا ادھر توجہ دیں سر، اسپیکر صاحب۔ سر نہیں سر آپ آنکھیں ملائیں گے تو پھر میں بات کر سکتا ہوں۔ تو سر، جو ریشنلائزیشن ہے، جس طرح سے شیر کشمیر نے مفت بجلی کا ایک متعارف کروایا تھا ریاست کے اندر، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے کیا تھا کہ دور دراز علاقوں میں جہاں غریب بچے ہیں وہ بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں، اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے سر آج میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو اپر ایریاز ہیں، پہاڑی ایریاز ہیں، دور دراز ایریا ہے، وہاں پر اگر 100-150 بچہ ہے تو 4 ٹیچر ہیں۔ اس کی نسبت اگر میں اننت ناگ ٹاؤن کی بات کروں تو وہاں پر اگر 20 بچے ہیں تو 24 ٹیچر ہیں، 21 ٹیچر ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ دور دراز دیہاتوں میں جو سکول ہیں ہمارے، ان میں ٹیچرز فراہم کروائے جائیں، تاکہ وہ سبجیکٹ جو وہاں پر ہیں وہ بچوں کو تعلیم کا وہ ایک ماحول جو ہے وہ وہاں پر حاصل ہو سکے۔ اس کے ساتھ سر سوشل ویلفیئر میں جس طرح سے اس حکومت نے جو اقدامات کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، میں اس کے لیے بھی بہت بڑا ان کا مشکور ہوں سر کہ یہ ہے۔ اسی طرح سے سر فوڈ اینڈ سپلائی میں ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے سر کہ نئے راشن کارڈ جو ہیں وہ بند ہیں سر، وہ نہیں بن رہے ہیں۔ اب ایک آدمی جو اپنے والدین سے الگ ہو گیا، اس نے الگ مکان بھی بنا لیا، اس کا الگ پریوار ہے، لیکن اس کا راشن کارڈ نہیں بن سکتا ہے سر۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ حکومت اس بات پر غور کرے اور مرکزی سرکار کے ساتھ یہ بات اٹھائی جائے کہ نئے راشن کارڈ جو ہیں وہ دیے جائیں۔ اسی طرح سے آنگن واڑی سینٹر سر، ایریاز جو اور خصوصاً ST بستیز جو ہیں وہ ابھی انکورڈ ہیں آنگن واڑی سینٹروں سے، تو نئے آنگن واڑی سینٹر کب کھلیں گے اور کب ان لوگوں کو آنگن واڑی کی سہولیت میسر آئے گی، اس کی طرف بھی میں چاہوں گا کہ حکومت کی توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ جناب۔ تھینک یو موہن لال جی، موہن لال مختصر شکریہ آنیبل سر، آپ نے مجھے